آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی کو گزاریں۔ ہم تو زندگی کو ایسے گزار رہے ہیں کہ جیسے مرنے کا پروگرام ہی کوئی نہیں۔ زندگی کا ایک سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم زندگی کو اختتام ذہن میں رکھ کے بغیر ہی گزار رہے ہیں۔ آپ اس کا اینڈ یعنی 15-20 سال تک ہم اپنے آپ کو بالکل محفوظ سمجھتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں ہونا۔ تو حدیث میں آتا نا کہ ایک پلک جھپکنے کا بھی نہیں پتہ۔ ہم چلو 20 سال نہ صحیح، پلک جھپکنے کا بھی نہ صحیح، کہ کم از کم اگر رات 10 بجے اعلان ہو کہ آج آپ کا انتقال ہو جائے گا، تو اب 1:30 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک آپ زندگی کیسے گزاریں گے؟ کیا ویسے گزاریں گے جیسے پہلے گزار رہے ہیں، یا جو 8-10 گھنٹے ہیں ویسے گزاریں گے جیسے زندگی میں کبھی گزارا ہی نہیں؟ ہم زندگی کو اینڈ پوائنٹ سامنے رکھے بغیر گزار رہے ہیں، اس لیے پرواہ کوئی نہیں۔ تو اس کے لیے میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، کہ رمضان کے مہینے کو آخری رمضان سمجھ کے گزاریں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی نام بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ آپ نے کل مر جانا ہے، زندگی آپ کیسے وقت گزاریں گے؟ انہوں نے کہا ویسے ہی جیسے میں پچھلے 40 سال سے گزار رہا ہوں، کہ میں ہر دن آخری دن سمجھ کے گزارتا ہوں۔ تو اس کے لیے آخرت دیکھو، اگر مرنے کے بعد مر جاتے پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو میرا اور آپ کا سب کا ایمان ہے کہ مر کر مرنا نہیں، مر کر زندہ ہونا ہے، ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ تو اس آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کے ہم زندگی کو گزاریں کہ کسی بھی وقت ہمارا آخرت کا سفر شروع ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افلا ترون الی اللیل والنہار یبلیان کل جدید ویقربان کل بعید ویاتیان بکل موعود، کہ تم دن اور رات کے نظام میں غور کیوں نہیں کرتے؟ دن رات کا نظام ہر نئی چیز کو پرانا کر دیتا ہے، ہر دور کی چیز کو قریب لے کر آ جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں، ابن آدم، سورج نکلتا ہے، اعلان کرتا ہے، انی خلق جدید، آج میں نیا آیا ہوں، وعلی عملک شہید، تیرے اعمال پر گواہ ہوں، فاغتنمنی، مجھے آج کے دن کو غنیمت جان، وانی لن اعود ابدا، دوبارہ تیری زندگی میں کبھی لوٹ کے نہیں آؤں گا۔ تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو سورج کو طلوع ہوتا دیکھتے ہیں لیکن غروب ہونے سے پہلے خود اپنی زندگی کی شام کر بیٹھتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھتے ہیں لیکن طلوع ہونے سے پہلے خود زیر زمین جا کے غروب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، پچھلی زندگی سے توبہ کریں، رمضان کے مہینے کو آخری رمضان سمجھ کے گزاریں۔ آخرت کے حالات، دنیا کی ہم 40-45 سینٹی گریڈ گرمی برداشت کوئی نہیں کر سکتے، ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، پنکھا چلاتے ہیں، کولر چلاتے ہیں، اے سی چلاتے ہیں، نہاتے ہیں، ہائے گرمی، ہائے گرمی۔ تو حالانکہ سورج زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے، اور قیامت کے دن 1.25 میل 1.25 نیزے پر سورج ہوگا۔ سورج کا درجہ حرارت 50 لاکھ سینٹی گریڈ ہے، تو 100 سینٹی گریڈ پہ پانی ابلنے لگ جاتا ہے، اس میں چند سیکنڈ کے لیے بھی انگلی نہیں ڈال سکتے۔ 1300 سینٹی گریڈ پہ جا کے لوہا پگھل جاتا ہے، 1360 سینٹی گریڈ پہ جا کے ریت پگھل کر شیشہ بن جاتی ہے۔ تو اتنا ہیروشیما ناگاساکی پر جب ایٹم بم گرائے گئے، 6000 سینٹی گریڈ درجہ حرارت، ہر چیز پگھل گئی۔ تو قیامت کا دن جہنم کی آگ کیسی خوفناک ہوگی۔ فرمایا کہ اگر جہنم سے جہنمی کو نکال کر 1,00,000 آدمیوں کے درمیان میں بٹھایا جائے اور ان میں بیٹھ کر وہ سانس لے، اس کی سانس کی حرارت سے 1,00,000 آدمی جل جائیں۔ جہنم سے جہنمی کو نکال کر دنیا کی آگ میں رکھا جائے تو اسے وہاں میں بڑی سکون کی نیند آ جائے۔ تو ایسے خوفناک مراحل اور حالات، اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔
ہم سمجھتے ہیں کہ مریں گے دیکھا جائے گا، بھائی اس سے پہلے اللہ نے زندگی دی ہے، مہلت دی ہے، اسے غنیمت جانے، ورنہ روز جنازے اٹھ کے قبرستان چلے جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سفید بال آئیں گے پھر ہمارا اعلان ہوگا، وہی قبرستان میں پہلے دن کے بچے سے لے کر 100 سال تک کے ہر عمر کے انسان کی کتبہ اور تختی لگی ہوئی ہے، تو موت کا کوئی پتہ کوئی نہیں ہے۔ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، رنج کتنا بھی کریں ان کا زمانے والے، جانے والے تو نہیں لوٹ کے آنے والے۔ کیسی بے فیض سی رہ جاتی ہے دل کی بستی، کیسے چپ چاپ چلے جاتے ہیں جانے والے۔ ایک پل چھین کے انسان کو لے جاتا ہے، پیچھے رہ جاتے ہیں سب ساتھ نبھانے والے۔ مہلت عمر بس اتنی تھی کہ گزرا ہوا وقت ایک ڈھلکتے ہوئے آنسو کا سفر لگتا ہے۔ میں لہلاتی شاخ کو سمجھا تھا زندگی، پتا گرا تو دست سے فنا دے گیا مجھے۔ تو زندگی میرے بھائیو سب سے بڑا جھوٹ ہے، موت سب سے بڑا سچ ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جنازے اوروں کے اٹھتے ہیں، اور لوگ مرتے ہیں۔ پہلے ہم اگر کسی کی عیادت کرنے بھی جاتے ہیں، کوئی اگر کسی کے جنازے میں بھی جاتے ہیں، اس کو جی شوگر اس کا اپ ہو گیا تھا، اس وجہ سے مر گیا، گردے فیل ہو گئے، اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، اس کی وجہ سے اس کے گردے فیل ہو گئے، اس کو اٹیک کا مسئلہ ہوا، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے تو اگلے 20-25 سال تک کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے میرے بھائیو دوستو اور عزیزو کہ موت کو ہم زندگی کو ایسے گزار رہے ہیں کہ اگلے 100 سال تک ہمیں کچھ نہیں ہونا۔ تو اس کے لیے زندگی کا سب سے بڑا المیہ کہ زندگی اللہ نے دی ہے، یہ گفٹ ہے، تحفہ ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی ہمیں اگر 2 پاؤنڈ 4 پاؤنڈ کا ہمیں کیک دے، ہم اس کو پاؤں پہ نیچے رکھ کے ٹھوڈے مارنا شروع کر دیں، تو دینے والے کے دل پہ کیا بیتے گی کہ میں نے اس کو گفٹ کیا اور اس نے میرے تحفے کے ساتھ یہ کیا۔ تو اللہ نے ہمیں زندگی دی، یہ تحفہ ہے، گفٹ ہے، لیکن کوئی شراب میں پڑا ہوا ہے، کوئی نشے میں پڑا ہوا ہے، کوئی جوے میں پڑا ہوا ہے، کوئی بے حیائی کے کاموں میں، کوئی سود کے اندر، کوئی ملاوٹ کے اندر، کوئی جھوٹ اور بددیانتی کے اندر، تو اللہ کے دیے ہوئے اس گفٹ اور تحفے سے ہم ٹھڈے مار رہے ہیں، ہم اس کو جیسے گزارنا چاہیے ویسے کر رہی کوئی نہیں رہے۔ تو اس کے لیے میرے بھائیو دوستو اور عزیزو پچھلی زندگی سے توبہ کریں، ہو سکتا ہے اگلا اس رمضان کو آخری رمضان سمجھ کے گزاریں، پھر دیکھو کیسا شاندار گزرے گا۔ تراویحوں کا اہتمام کوئی نہیں، پہلے 4-5 روزے تراویحوں کے اندر رش ہوتا ہے، پھر یہ ہم اس کو عادت بنا لیتے ہیں، روٹین، اس کی وجہ سے پھر رش کم ہو جاتا ہے۔ تو اس کو اب روٹین نہ بنائیں، ایک اسپیشلی طور پر اس کو گزاریں، خصوصی طور پر، کہ جو شخص تراویح کے 1 سجدے پر 1500 نیکی ملتی ہے، تو 20 تراویحوں میں 40 سجدے، 60,000 نیکی آپ روزانہ کما رہے ہیں۔ 60,000 ضرب 30، 18 لاکھ نیکی آپ صرف سجدے سے کما رہے ہیں۔ ایک سجدے پر، تراویح کے 1 سجدے پر جنت میں سرخ یقوت کا ایک محل ملے گا، جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوں گے، تراویح کے 1 سجدے پر مل رہا ہے۔ تراویح کے 1 سجدے پر جنت میں ایک درخت لگے گا سونے چاندی کا، 100 سال تک عربی نسل کا گھوڑا اس کے سائے کے نیچے دوڑے، سایہ ختم نہ ہو، 1 سجدے پر اس کو ملے گا۔ تو اس کے لیے میرے بھائیو دوستو اور عزیزو آج دنیا کی مال و دولت کی قدر و قیمت کا احساس ہے، آخرت کا احساس کوئی نہیں ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم اس کو ویسے ہی گزار دیتے ہیں جیسے 11 مہینے گزارے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم اس کو اس طرح گزاریں کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال رمضان آئیں اور ہم دنیا میں نہ ہوں۔ اس کو ہم بخشش کا ذریعہ بنائیں، بخشش کا مہینہ بنائیں۔ مغفرت کا یہ عشرہ شروع ہے، اس میں چلتے پھرتے اللہ نے وہ حلال چیزیں جو حلال تھی وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے حرام کر دی، تاکہ یہ ہماری عادت بن جائے کہ حرام بھی نہ دیکھیں، کہ پانی حلال ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے حرام کر دیا کہ روزے کی حالت میں آپ نے نہیں کرنا ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس کے لیے ہے کہ تاکہ یہ روزے 1 مہینہ اس طرح گزارے کہ 11 مہینے بھی حرام کے قریب نہ جائے۔ جس کو حلال سے بچنے کی عادت پڑ جائے تو وہ حرام کے قریب کیا جائے گا۔ تو اس کے لیے میرے بھائیو دوستو اور عزیزو پچھلی زندگی سے توبہ کریں، 5 ٹائم کی نماز کا اہتمام کریں، رمضان کے نمازی نہ بنیں، جمعے کے نمازی نہ بنیں، 5 ٹائم کے نمازی بنیں۔